على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. یہ دور جو فتنوں سے بھرپور ہے، سب سے زیادہ جو عافیت کا راستہ ہے اور سب سے کارگر جو راستہ ہمیں تحفظ اور سلامتی دے سکتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کسی نہ کسی طور علم سے تعلق اور رابطہ، اور علم کا جو مخزن ہے یا مرجع ہے وہ علماء کرام ہیں. تو کسی نہ کسی طور علم سے منسلک رہنا، علماء سے جڑے رہنا اور اپنے قلوب و اذہان کو علم نافع سے سیراب کرتے رہنا، یہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے. الا من حشاہ اللہ علما، یہ ابو داؤد طیالسی کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فتنوں کی نشاندہی کی، اور بچاؤ اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کو اللہ رب العزت علم سے بھر دے. ایک بڑے محدث ابو خیثمہ زہیر ابن حرب ان کا نام ہے، ان کی کتاب العلم مشہور ہے. اس میں چند اقوال وہ ذکر کرتے ہیں، جیسے ابو درداء رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور وہ تقریباً وہ اقوال باہم قریب معنوی اعتبار سے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اغد عالما او متعلما او مستمع ولا تکن الرابع فتہلک. اللہ کے بندے یا تو عالم بن جا، اور اگر عالم نہیں بن سکا تو متعلم طالب علم بن جا، اور اگر طالب علم بننے کے مواقع بھی کھو چکا ہے تو او مستمع، پھر علم کو سننے والا بن جا. علماء کی مجالس میں بیٹھنا اور علم کا سماع کرتے رہنا، کیونکہ یہی جو شیطانی حملے ہیں ان سے آپ کی حفاظت اور صیانت کا ذریعہ بنے گا. اور بعض اقوال میں یہ بھی وارد ہے او محباً، یا علماء سے محبت کرنے والا بن جائے. اور ولا تکن الرابع فتہلک، چوتھا کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. یا عالم یا متعلم، یا پھر علم کا سننے والا، اور چوتھا کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. تو یقیناً یہ علم کا راستہ ہی اصل حفاظت کا ذریعہ ہے، انسان کی حفاظت، اس کے عقیدے کی، اس کے ایمان کی اور اس کے عمل کی. تو علماء کی مجالس
بہت بڑی غنیمت اور ایک نعمت عظمیٰ سمجھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جب ان کی موت کا وقت آیا، اور موت بھی ان کی تقریباً جوانی میں ہوئی، 38 سال کی عمر میں، وہ امواس مقام پر تھے جہادی سلسلے میں، وہاں طاعون آ گیا۔ طاعون کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، تو آخری وقت جب آیا تو رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ موت تو حق ہے، لیکن موت آنے سے میں 3 چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا، 3 چیزوں سے ناطا ٹوٹ جائے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ پوچھا گیا کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ظمأ الحواجر، ایک تو گرمی کی شدت کی پیاس، روزہ نہیں کہا کہ ریاکاری نہ ہو جائے، گرمی کی شدت کی پیاس، اشارہ روزے کی طرف۔ اور دوسرا والقیام فی لیالی الشتاء، اور سرد راتوں کے تہجد، جب بستر انتہائی نرم اور گرم ہوتا ہے، اس وقت اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور سردی میں قیام کا اہتمام کرنا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس موت کے آنے سے یہ چیز مجھ سے چھوٹ جائے گی، اس سے ناطا ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز وہ اعمال الرکب الی مجالس ذکر، جو علماء کی مجالس ہیں، جن میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں اور احادیث کا سماع ہوتا ہے اور فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں، ان مجالس سے بھی ناطا ٹوٹ جائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے صحابی اور بہت بڑے عالم تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعلمہم بالحلال والحرام، کہ معاذ بن جبل حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم، یہ آپ کا تزکیہ معاذ کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان معاذ یأتی یوم القیامہ امام العلماء برتوہ، کہ معاذ قیامت کے دن آئیں گے اس شان سے کہ میری امت کے تمام علماء کی قیادت کر رہے ہوں گے، سارے علماء، محدثین، فقہاء ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور وہ سب سے آگے ہوں گے۔ کتنا آگے؟ رتوا کے بقدر۔ رتوا کا معنی تا حد نگاہ، جتنا قیامت کے دن نظر کام کرے گی، نگاہ کام کرے گی، اتنا وہ علماء سے آگے چل رہے ہوں گے۔ یہ ان کا علمی مقام ہے، لیکن اس کے باوجود علم کی حرص اور مجالس علماء کی طلب، تمنا اور خواہش، اور علم کے سماع کا ایک جذبہ اور شوق کیسا ان میں بھرا ہوا ہے، اتنے علم کے باوجود۔ تو آج کا دور تو جہالتوں سے بھرا ہوا ہے، یقیناً جو ایک عافیت کا راستہ ہے، روح کی تازگی کا اور روح کی حیات کا، وہ علم ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس علم کے مقام کو واضح کیا۔ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے، ہدایت دی ہے، اور علم دے کر مبعوث فرمایا، اس کی مثال ایک بارش کی سی، بھی کتاب و سنت بارش ہے۔ اس علم کی مثال ایک بارش کی مانند، بارش کی مثال۔ تو آپ نے اس علم کو بارش قرار دیا۔ جب زمین خشک ہوتی ہے اور پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے، اور وہ بارش
زمین کے لیے حیات کا پیغام بن جاتا، زمین شاداب ہو جاتی، لہلہا اٹھتی ہے، اس میں زندگی بھر جاتی ہے۔ سنا کہ میرا علم بھی بارش کی مانند، ایک وقت وہ تھا جب دنیا مر چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی، نبوت سے قبل کا دور، فترۃ الوحی کا دور، آسمان سے وحی نہیں اتر رہی، بارش موقوف ہو چکی، لوگ مردہ ہو چکے، ہر طرف معصیتیں، سیاہ کاریاں، شرک و بدعت کی بہتات، اخلاق کے منافی کردار، اتنا سیاہ دور تھا کہ ان اللہ نظر الى اہل الارض فماقتهم عربهم وعجمهم، اللہ رب العزت نے اس دور میں تمام زمین والوں کو دیکھا، تمام اہل ارض کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم سمیت اللہ تعالیٰ سب سے ناخوش، سب سے ناراض، سارے عرب و عجم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ کوئی ایک بندہ بھی اس قابل نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، الا بقایا اہل الکتاب، ہاں کچھ اہل کتاب تھے، وہ بھی ان میں وہ علم کی رمق باقی تھی، کچھ صالحیت تھی، باقی تمام اہل ارض گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو جیسے زمین مردہ ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، اور اسے پانی کی طلب ہوتی ہے، ویسے ہی لوگ مردہ تھے، پیاسے تھے، اور ان کو بارش کی طلب تھی۔ کس بارش کی؟ علم وحی کی۔ یہ وحی ہی حیات ہے، وحی میں زندگی کے آثار ہیں۔ چنانچہ جیسے بارش برستی اور زمین شاداب ہو جاتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی وحی اتری، علم آ گیا، اور جو ایک لوگوں کی موت تھی اور جو بھی دلوں کی زمینیں بنجر ہو چکی تھیں، وحی کے علم نے ان میں حیات پیدا کر دی۔ فرمایا جب بارش برستی ہے تو 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، بارش زمین پہ برستی ہے اور 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ارض طیبۃ نقیہ، ایک بڑی اچھی زمین، بڑی نرم، وہ پانی کو جذب کر لیتی، پانی پی لیتی ہے، اور بڑی نباتات، ہریالی، شادابی لوگوں کو دیتی، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، باغات تیار ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عمدہ زمین جس نے پانی قبول کر لیا، اور اس عمل امداد کے ذریعے یہ زمین شاداب ہو گئی، اور لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھا لیا، پھل حاصل کر لیے، پودے حاصل کر لیے، سبزیاں حاصل کر لیں، جانوروں کا چارہ حاصل کر لیا، اور چاروں طرف حیات ہی حیات پھیل گئی۔ یہ ایک زمین ہے۔ دوسری زمین وہ ہے جس کو آپ نے اجادب کہا ہے، یہ ایک حدیث میں اخاذات کے الفاظ ہیں، اخاذ ان کی جمع، کہ وہ زمین سخت ہے، پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں، مگر پانی روک لیتی ہے، وہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ان گڑھوں میں پانی رک گیا، زمین نے پانی پیا نہیں، زمین سخت ہے اور جذب کی صلاحیت نہیں ہے، مگر پانی روک لیا اس نے۔ اب لوگ آئے، پانی موجود ہے، انہوں نے پیا، جانوروں کو سیراب کیا، اور کھیتی باڑی کے کام آ گیا، نفع ہو گیا۔ اور تیسری زمین وہ ہے جو سخت ہے اور سیدھی ہے، پانی گر رہا اور بہہ رہا ہے، گر رہا اور بہہ رہا ہے۔ وہ زمین نہ تو سیراب ہو رہی، نہ پانی کو جمع کر رہی، پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی برستا ہے، گرتا ہے، بہہ جاتا ہے،
اور وہ زمین کسی قسم کے استفادہ کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ 3 قسمیں لوگوں کی بھی ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے قلوب صاف ستھرے، نرم، ان میں رقت، جذب کی صلاحیت، اور یہ دل بڑے پسندیدہ اللہ رب العزت کے، یہ نرم دل ہوتے ہیں جن میں خشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور علم کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ رقت قلبی کا یہ فائدہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان ابغض الناس، ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کے دل میں سختی ہو، جیسے زمین سخت ہوتی، جذب نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی، ایسے وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے، ناپسندیدہ، مبغوض، جو سخت دل کا مالک ہے۔ وحی کی بارش برس رہی ہے اور یہ اس کو قبول نہیں کرتا، وحی کی بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں، اپنے اندر سمیٹنے کی صلاحیت نہیں، یہ انسان بالکل کورا ہے، بالکل ایک لغو فضول، کوئی اس کا فائدہ نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے نہ دنیا کے لیے۔ لیکن وہ بندہ جس کے دل کی زمین نرم ہو اور وحی کی بارش برس کر اسے شاداب کر دے اور اس کی زمین تر و تازہ ہو جائے، نصیحت قبول کرنے کے قابل ہو جائے، اور اس کا سینہ جو ہے وہ علم کی مشکات بن جائے، لوگ آ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، حدثنا اخبرنا کی گلکاریاں گونج رہی، علم نشر ہو رہا ہے، خود بھی عمل ہو رہا ہے، اپنی زمین بھی شاداب ہے اور لوگوں کو بھی معطر کر رہا ہے۔ یہ معاشرے کا سب سے کارآمد فرد ہے، اللہ کا محبوب، دنیا کا محبوب، جس کی وجہ سے یہ جو علم کی حیات ہے یہ قائم ہے، رونق ہی رونق ہے، قرآن و حدیث کی بارشیں برس رہی ہیں، لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور اس پاکیزہ زمین کی مانند چاروں طرف شادابی، چاروں طرف ایک معطر ماحول۔ تو اس معطر ماحول میں اپنے آپ کو سیراب کرو، یہ بارش برس رہی ہے، وحی کی بارش برس رہی ہے، وہ بندہ کارآمد ہوگا جو اس بارش سے مستفید ہوگا۔ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وحی کے علوم ہیں اور انتہائی رحمت سے بھرے یہ آثار ہیں۔ اپنے شیخ کا میں ایک واقعہ یاد آ گیا، شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ حرم میں درس دے رہے تھے اردو میں، ایک عرب ساتھی کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس مجلس سے دور، یہ سوچ کر کہ اردو میں ہے میں کیا سمجھوں گا، تو دور ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا، اچانک کھڑا ہو گیا اور حلقے کے اندر آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا۔ درس ختم ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ حلقے میں کیوں آئے، آپ تو اردو نہیں سمجھتے؟ کہا کہ ہاں میں دور بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، ایک نیند کا جھونکا آ گیا 5-10 منٹ کے لیے، میں نے ایک خواب دیکھا، وہ جو مجلس درس کی چل رہی تھی، آسمان سے ایک بادل تیزی سے نمودار ہوا اور اس مجلس پر برسنے لگا، یہ میں نے خواب دیکھا، پھر آنکھ کھل گئی، میں فوراً کھڑا ہو گیا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت، معنی اللہ کی رحمت نے اس پوری مجلس کو ڈھانپا ہوا تھا، سوچا کہ میں بھی اپنا حصہ جا کے وصول کر لوں، اس بارش سے کچھ قطرے حاصل کر لوں۔ وہ بارش علم کی بارش تھی، کتاب و سنت کے علوم کی بارش تھی، تو یقیناً یہ بارش جو حقیقی برستی ہے اور زمین کے لیے حیات کا پیغام ہوتی ہے، جو وحی کی بارش ہے، یہ مردہ دلوں کی حیات کا پیغام ہے، دلوں کو
جلا بخشنے والی وحی کی بارش، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، علماء کی مجالس کا، علم کے حصول کی ایک تڑپ آ جائے، ایک طلب اور دھن سوار ہو جائے، تو یقیناً وہ جیسے ایک مردہ زمین بارش سے معطر ہوتی ہے اور شاداب ہوتی ہے، ایسے جو دلوں کی ایک مردنی ہے وہ وحی کے علم سے ظاہر ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لوگو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی پکار پہ لبیک کہو جب بھی تمہیں بلائیں۔ کس طرف بلائیں؟ لما یحییکم، ایسی شے کی طرف جو تمہارے لیے حیات اور زندگی کا پیغام۔ اللہ اور اس کے رسول کی ساری دعوت حیات ہے، زندگی کا پیغام ہے۔ یہ دلوں کی مردنی، دلوں کی سختی، قساوت دور کرنے والی، زائل کرنے والی، یہ علم نافع کی برکات۔ تو ایسی زمین بن جائیے جو نرم ہو، پانی کو جذب کر سکے، زمین اس سے مستفید ہو سکے، دلوں کی زمین نرم ہو، علم کی بارش برسے، اس بارش کو اندر سمو لے اور دل کی زمین شاداب ہو جائے، اور پھر وہ علم سینے میں محفوظ ہو جائے، اور یہ بارش آگے برسنا شروع ہو جائے اور لوگ اس سے مستفید ہیں۔ اس وحی کی جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب مثالیں بیان کی، عجیب عجیب طریقوں سے اس علم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہاں علم کو بارش کہا اور کہیں علم کو نور کہا، بارش بھی اور نور بھی۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغم۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ، ہر نام کا، جو بھی تیرے نام اسماء حسنہ جو تو نے بیان کر دیے ان کا بھی واسطہ، جو بیان نہیں کیے اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں ان کا بھی واسطہ۔ اتنا واسطہ دے کر کیا مانگا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا۔ موسم بہار کی بارش جب برستی ہے تو زمین ایک حسن پکڑ لیتی ہے، ایک تازگی، شادابی، زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ تو میرے لیے تو قرآن کو موسم بہار کی بارش بنا دی، اللہ کی وحی، کتاب و سنت میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بن جائے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرے لیے نور ہی نور اکٹھا ہو جائے، نور ہی نور حاصل ہو جائے، سینہ منور ہو جائے۔ سینہ منور ہو جائے تو راستہ منور ہے، پھر نور کے خزانے آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اخروی جو نجات ہے اسی نور کی رہی منت۔ بہت سے لوگ آئیں گے نور ساتھ نہیں ہوگا، تاریکی اندھیرے، ظلمات بعضها فوق بعض، اوپر سے اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے، انہیں کیا سجائی دے گا، کیا نظر آئے گا؟ قیامت کے دن ہر طرف اندھیرے ہوں گے، نور آپ کو خود لے جانا ہوگا، وہاں اندھیرے اور تاریکیاں، تمام کٹھن مقامات پر اندھیرے ہوں گے۔ پل صراط، اس سے بڑا کٹھن مقام کیا ہوگا؟ جہنم پر نصب ہے، طویل پل، سمجھے ایک لمبا ریزر جہنم پر نصب کر دیا گیا، اسے چل کر عبور کرنے، نیچے جہنم ہے، چاروں طرف اندھیرے، راستہ اتنا تنگ، اتنا باریک، اتنا کاٹنے والا، پھر دونوں طرف جو ہیں وہ کلالیب کا ذکر ہے، حصا کا ذکر ہے، نوکدار کنڈے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اگر پاؤں الجھ گیا تو انسان بچ نہیں سکے گا، اتنا پرپیچ راستہ، اتنا خطرناک راستہ، اتنا تاریک راستہ۔
اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یسیر الناس علی قدر نور، لوگ اس پل پر چلیں گے اپنے نور کی بقدر، نور کی بقدر. کسی کا نور پھیلا ہوا ہے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. اور ایک بندے کے نور کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کا نور انگوٹھے پر ایک نقطے کی مانند ہو. اتنا سا نور، اتنا سا نور انگوٹھے پر ایک نقطے کی مانند. کبھی وہ گرے گا، کبھی پڑے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی سنبھلے گا، بڑا پریشان ہوگا. کبھی نیچے سے شعلے اوپر اس کو جھلسا رہے ہیں جہنم کی آگ کے. نور ایک نقطے کی مانند. جن کے پاس نور ہی نہیں ہے ان کا کیا بنے؟ تو یہ دعا دیکھیں، یہ قرآن و حدیث، یہ وحی ہمارے لیے کیا کچھ ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو کتاب و سنت کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے. نور کے خزانے آ جائیں. یہ نور ہی قیامت کے دن کام آئے گا. ایک حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے نور کی وضاحت کی، یعنی یسیر الناس علی قدر نور ہے، کہ لوگ پلے سے راستے گزریں گے اپنے نور کے بقدر. نور سے کیا مراد ہے؟ نور کیسے آئے گا؟ دوسری حدیث میں یسیر الناس علی قدر اعمال، کہ لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے بقدر. مانا وہ جو نور ہے وہ عمل کا نور ہے، اور عمل کا نور علم سے ہے. علم کے بغیر نور نہیں ہے، عمل نہیں ہے. اصل نور کا منبع علم ہے. علم اگر نہ ہو عمل کرو گے، یہ عیسائیت ہے، گمراہی کا راستہ ہے. یہودی ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. عیسائی عمل کا جذبہ تھا، علم نہیں تھا. خرافات میں کھو گئے. منہج مستقیم کیا ہے؟ کہ آپ کا عمل آپ کے علم کے ساتھ ہے. علم مقدم ہو عمل پر. اللہ رحم فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ پر. کیا ایک باب قائم کر کے، اور وہ ایک آدھی سطر کا باب ہے، اور پورے قرآن و حدیث کا نچوڑ. مکمل دین کی بات کہے کہ اس ایک باب میں، باب العلم قبل القول والعمل. ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم ہے. کوئی بات کہنی ہو مت کہو، اسے پہلے علم کی میزان پر تولو. کوئی عمل کرنا ہو مت کرو، اسے پہلے علم کی میزان پر پیش کرو. اس میزان کے مطابق ہونا ضروری. یہ سفیان بن عیینہ کا قول ہے، المیزان الاکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا خزانہ وہی ہے نا، وہ جو کسوٹی اور میزان ہے سب سے بڑی، جس پہ آپ نے علم کو پیش کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، سب سے بڑی میزان، سب سے بڑی کسوٹی، سب سے بڑا ترازو رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ تعرض الاعمال. اسی پر سارے اعمال پیش ہو، اسی کسوٹی پر. میرا عمل، آپ کا عمل، ہمارے شیخ کا عمل، ہمارے اساتذہ کا عمل، ائمہ کا عمل، محدثین کا عمل، امام شافعی کا عمل، امام احمد بن حنبل کا عمل، امام ابو حنیفہ کا عمل، امام مالک کا عمل، صحابہ کا عمل، اسی کسوٹی پر پیش ہو. فما وافقہ فہو الحق وما خالفہ فہو الباطل. جو عمل اس کسوٹی کے مطابق ہے وہ حق ہے، اور جو عمل اس کسوٹی کے خلاف ہے وہ باطل ہے، چاہے کسی کا بھی. العلم قبل القول والعمل. ہر قول سے پہلے علم، ہر عمل سے پہلے علم. تو پیارے پیغمبر کا یہ فرمانا کہ وہ جو نور ہے اس کے بقدر لوگ چلیں گے. دوسری حدیث میں علی قدر اعمالہ، کہ لوگ چلیں گے اپنے اعمال کے بقدر. مانا وہ نور حاصل ہوگا عمل سے، اور عمل پیدا ہوتا ہے علم سے. عمل سے پہلے علم ہے. اس لیے علم کے مقام کو کبھی آپ چھوٹا نہ سمجھ، معمولی مت سمجھ. حصول علم کے مواقع بنائیے.
اور اصل جو منبع ہے حصول علم کا وہ علماء ہے. تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی کی دعا، اور اس دعا میں کتنی عظیم فقہ ہے. یا اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، سارے ناموں کا. اتنا بڑا واسطہ دے کر کیا طلب ہے؟ دو طلب ہیں کہ قرآن کو اور حدیث کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے. دوسری طلب کیا ہے کہ قرآن و حدیث کو میرے سینے کا نور بنا دے. یہ بارش برسے اور دل کی زمین شاداب ہو جائے اور یہ نور میرے سینے پر چھا جائے اور یہ سینہ نور سے بھر جائے، اندر نور کے خزانے آ جائیں، ہر عمل اسی نور کے مطابق ہو. جب قیامت قائم ہو اسی نور کو لے کے اٹھوں اور یہ نور میری سعادت کا، نجات کا موجب بن جائے. حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی دعائیں، اللہ کے نبی کی مثالیں. پیارے پیغمبر سے محبت ہے تو آئیے محبت کے تعلق سے ایک انتہائی نقطہ، صحیح بخاری کی حدیث. نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے اپنا رخ مبارک پھیرا، لوگوں کی طرف بیٹھے تو اکثر آپ پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھے؟ آپ کی چاہت ہوتی کوئی خواب کسی نے دیکھا ہو، ہم وہ سنیں، اس کی تعبیر کریں. خوابوں سے بھی علم آتا ہے. کبھی کبھی یہ نہیں کہ روزانہ خواب آ جائے، پتہ چلے روزانہ خوابیں آ رہی، ایسا نہیں ہے. تو ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنا رخ پھیرا، فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا. اور نبی کی خواب وحی ہوتی، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. آج میں نے خواب دیکھا، اٹھی تو بقدح لبن، میں نے خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ، اور مجھے پینے کو کہا کہ میں نے پیا، خوب پیا، خوب پیا، حتیٰ الری یخرج من اصفاری، اتنا پیا کہ سیرابی گویا میرے ناخنوں سے باہر نکل رہی. اتنا پیا، بھرتے بھرتے دودھ جسم میں پہنچتے پہنچتے ناخنوں سے ٹپک رہا ہے، اتنا پی لیا. اور ابھی کافی دودھ باقی بچا ہوا. سوچا کسی کو دوں، سامنے دنیا بیٹھی ہوئی، ایک شخصیت دکھائی دی، اسے بلا لیا میں نے کہ یہ دودھ تم پیو. وہ شخصیت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. عمر آ گئے، میں نے پیالہ ان کو دے دیا، انہوں نے بھی خوب پیا، پی پی کے شراب ہو گئے. پھر آنکھ کھل گئی. صحابہ نے پوچھا ما اول تو یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول تو العلم. اس خواب میں دودھ سے مراد اللہ کی وحی کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم. اس میں کیا نقطے کی بات ہے؟ نمبر 1، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم عالم الخلق، پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود آپ کو علم دیا گیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، مراد علم ہے، اور سیرابی دی گئی اس قدر کہ وہ سیرابی ناخنوں سے گر رہی. مانا ایک بندہ عالم الناس کیوں نہ ہو جائے، ہر سٹیج پر وہ علم کا محتاج ہے. یہ نقطے کی بات. اس کے بعد بقیہ دودھ آپ نے عمر کو دیا، انہوں نے بھی دودھ پیا، اور ان کے ہونٹ وہیں مس ہو رہے تھے جہاں امام الانبیاء کے ہونٹ تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہونٹ پیالے میں جہاں لگے ہوئے تھے وہیں اپنے ہونٹ لگا کر امیر عمر نے دودھ پیا. تعبیر کیا ہے؟ علم. تعبیر علم ہے. ایک تو سیدھی بات امیر المومنین کی مناقب، یہ حدیث
ان کی فضیلت کی بڑی عظیم دلیل ہے، یہ تو بالکل واضح بات۔ دوسرا ایک نقطہ ابن منیر نے بیان کیا، ابن منیر بخاری کے تراجم پر کام کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں یہ نقطہ سب سے بڑا ہے اور کافی ہے، کیا کہ جو حدیث کا طالب ہے، جو حدیث کا طالب ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، حدیثیں سننے کا شوق ہے، حدیثیں پڑھنے کا شوق ہے، وہ طالب علم، وہ بندہ، وہ نوجوان در حقیقت حدیثوں کو جو پڑھ رہا ہے تو اصل میں اسی مقام پر اپنے ہونٹ لگا کر وہ دودھ پی رہا ہے جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہونٹ تھے۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے ایک طالب حدیث کے لیے، طالب علم کے لیے؟ وہ علم کے خزانے سمیٹ رہا ہے، یہ سمجھو کہ اس کے ہونٹ وہاں پیوست ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر کے ہونٹ تھے۔ ان مثالوں کے ذریعے پیارے پیغمبر نے ہمیں کیا کچھ سمجھا دیا، کیا علم کی رغبت اور شان بیان کر دی، علم کا مقام واضح کر دیا تاکہ جو امت کے لوگ ہیں وہ علم سے غافل نہ ہو، علم سے دور نہ ہو۔ یہی ایک حیات کا پیغام ہے اور اسی پر اصلاح ممکن ہے۔ ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے، ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے جو ایک پیغام امت کو دیا ہے وہ علم کے تعلق سے کہ سب سے اہم شے طلب علم، عمل سے قبل، قول سے قبل، ہر تحرک سے قبل اس کا علم سامنے رکھو، اس کے مطابق آپ کی حرکت ہو، اس کے مطابق آپ کا عمل ہو، اس کے مطابق آپ کی بات ہو، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ کیسا نقصان؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا، ایک بندہ بغیر سوچے سمجھے ایک بات کہتے ہیں، ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، بس بات کرنی، کچھ نہ کچھ بولنا ضرور ہے، جو مرضی بولو، بولنا ضرور ہے، ملا آ باشد کے چپ نہ شاہ، بولنا ضرور، بات کہہ دی، اس کو نہ اس بات کی توجہ تھی نہ کوئی پرواہ تھی، اور یلقی اللہ علیہ ساخطہ الی یوم یلقاہ، اللہ رب العزت اس ایک بول کی وجہ سے، اس ایک بات کی وجہ سے اس پر اپنی پھٹکاریں اور لعنتیں برسانا شروع کر دیں، برساتا رہے گا، برساتا رہے گا، کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو۔ غور کیا آپ نے؟ ایک بات، ایک بول ایسا بولا، وہ بول علم کی میزان پر نہیں تھا، علم کی میزان پر ہوتا تو کلمہ حق ہوتا، کلمہ خیر ہوتا، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا، کہ ایک بندہ جنت والے کام کرتا ہے، جنت والے، اور آگے بڑھتا جاتا ہے جنت کی طرف، عمل کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ جنت کے تھانے پر پہنچ گیا، اس کی اور جنت کے بیچ ایک بالش کا فاصلہ باقی، بس کوئی ایک نیکی اور ہو جائے سیدھا جنت میں، ایک بالش کا فاصلہ باقی، ثم یتکلم بکلمۃ، اتنا قریب جنت کے پہنچ کے اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے، ایک بول، وہ بول علم کی میزان پر نہیں ہوتا، علم کی میزان پر نہیں ہوتا، تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریف، وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے، کہاں؟ جنت کے دھانے پر کھڑا، ایک نیکی ہو جنتی بن جائے، جنت کا وارث بن جائے، اور کہاں؟ وہاں سے اٹھایا گیا اور کہاں پھینکا گیا؟ سب سے نیچے، کیونکہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے بقدر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا،
صحابہ نے پوچھا یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال پہلے جہنم کی تہ میں ایک پتھر پھینکا تھا، ایک چٹان پھینکی تھی. کیوں؟ لِيَعْلَمَ قَعْرَهَا، تاکہ جہنم کی گہرائی کو ناپے، لوگوں کو بتانے کے. اس کو تو معلوم ہے، دنیا کو بتانے کی جہنم کتنی گہری. اب وہ چٹان نیچے جاتی جا رہی تھی حتیٰ کہ 70 سال بعد وہ جہنم کی تہ میں جا کر گئی. یہ اس کے گرنے کی آواز. اور یہ بندہ جس کا ایک بول جنت کے دھانے پر کھڑا ہے، لیکن ایک ہی بول اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم کی اہمیت، مجالس علماء کی اہمیت. اس فریضے سے کبھی غافل نہیں ہونا. پیارے پیغمبر نے کیا پیغام دیے ہیں اپنی احادیث میں، ان مثالوں میں، اپنی دعاؤں میں، کہ پوری جو شریعت ہے اس کا محور جو ہے وہ شریعت کا علم ہے. کبھی اس سے غافل نہیں ہونا. اب ہم اپنا جائزہ لیں. ہمارے طلب علم کی نوعیت کیا ہے، انداز کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو علماء کی مجالست، علماء کی صحبت، ان کی مجالس میں بیٹھنا، یہ آپ بھی کریں میں بھی کروں. دوسرا، مسلسل علمی رابطے کے لیے ہمارے گھروں میں علم کا خزانہ ہونا چاہیے. جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی 22ویں پارے کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے مخاطب، امہات المومنین سے، یاد کرو کیا جس چیز کی تلاوت تمہارے گھروں میں ہوتی ہے. گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. اس دور میں گھروں میں تلاوت ہوتی تھی، کس چیز کی؟ خالی قرآن کی نہیں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، والحکمہ، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کی، احادیث کی، سنت کی. ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. قرآن ہم پڑھتے ہوں گے، بھائی وہ کافی نہیں ہے جب تک احادیث کی تلاوت نہ ہو. احادیث اساس ہے فہم قرآن کی. احادیث ایک بنیاد ہے قرآن پہ عمل کو آسان بنانے کی. حدیث ایک اساس ہے قرآن پاک کا حق ادا کروانے کی. دیکھیں قرآن پاک کی سورہ قل هو اللہ احد، اگر حدیث سامنے نہ ہو تو یہ سورت موجود ہے، اس کا اہتمام کون کرے گا؟ یہاں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، توحید کی باتیں سبھی صورتیں کر رہی ہیں. تو وہاں سورہ اخلاص بھی، سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، سورہ اخلاص 1 لائن کی. کون توجہ دیتا؟ کون اہتمام کرتا؟ یہ اہتمام، یہ توجہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث نے پیدا کی. وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان انہا لتعدل ثلث القرآن. یہ چھوٹی سی سورت 1 لائن کی 1/3 قرآن کے برابر. ایک بار پڑھ لی گویا 10 باریں پڑھ لی، 3 بار پڑھ لی پورا قرآن پڑھ لی. یہ توجہ کس نے پیدا کی؟ یہ اہتمام آپ کو کس نے دیا؟ ایک شخص، اس کی عادت تھی، حدیثوں میں 2 افراد کا واقعہ آتا ہے، وہ نماز پڑھتے اور اپنی قرأت کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتے. سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی اور سورت پڑھتے، لیکن رکوع جانے سے قبل سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہر رکعت میں. 2 افراد کا قصہ ہے. نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی یہ عمل ان کا موجود ہے، سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہر رکعت.
فرمایا ان سے معلوم کرو ایسا کیوں کرتے؟ دونوں کا جواب ایک ہی ہے، ایک حدیث صحیح بخاری میں، ایک سنن ابی داؤد میں، دونوں کا جواب ایک ہی، کیا؟ لأنها صفت الرحمن، یہ سورت شروع سے آخر تک اس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ رحمان کی صفات ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، اس سورت سے محبت ہے، یہ سورت رحمان کی صفات کا خزانہ ہے، ہمیں اس سورت سے پیار ہے۔ دونوں کا ایک ہی جواب تھا۔ نبی علیہ السلام کے جواب دونوں کے لیے مختلف تھے۔ ایک کو جواب یہ دیا کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، کہ اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، جنت میں۔ دوسرے کو جواب کیا دیا؟ دوسرے کو فرمایا کہ انما یحبہ، اسے جا کر خبر دے دو کہ چونکہ اس سورت سے تم محبت کرتے ہو کہ یہ رحمان کی صفات کے موضوع پر مشتمل ہے، اسے بتا دو کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہ سارا علم احادیث نے دیا۔ اب یہ سورہ کا اہتمام ہو رہا ہے، بار بار پڑھی جا رہی، تو احادیث یہ اہتمام اجاگر کرتی ہے، احادیث یہ علم نافع آپ کو دیتی ہیں تاکہ یہ تعلق مضبوط ہو۔ حدیث بتاتی ہے قرآن کی اعظم السورہ سورہ فاتحہ ہے، اعظم الآیہ آیت الکرسی ہے، حدیث بتاتی ہے، تبھی یہ اہتمام اجاگر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یاد کرو تمہارے گھروں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ دو چیزیں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور اللہ کے نبی کی حدیثیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں جھانکو ذرا، یہ دو خزانے گھروں میں موجود ہیں۔ قرآن تو ہوگا، مبارک ہو، احادیث موجود ہے، صحیح بخاری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، اللہ کی حجت تو قائم ہو چکی، ان کتب کے تراجم اردو زبان میں آ چکے، میری زبان ہے، آپ کی زبان، حجت قائم ہے۔ پہلے ایک بہانہ ہو سکتا تھا، ہم عربی نہیں سمجھتے، اب تو تراجم ہو چکے، گھروں میں موجود ہے، ٹی وی ہوگا، بخاری نہیں ہوگی، وہ بخاری جو ہماری معاد کا پروگرام ہے، معاد کا، آخرت کا، آخرت کی اصلاح کا، آخرت کی کامیابی کا موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو سامنے بٹھا کر کبھی ایک حدیث پڑھی ہم نے، اس دور میں تلاوت ہوتی تھی قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہہ رہے ہیں یاد کرو کس چیز کو؟ جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ یا اللہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث۔ اس دور میں حالانکہ وہ علم سے مالا مال دور تھا، آج جہل کا دور، فطروں کا دور، ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے قرآن و حدیث کی، ہر شخص جھانکے، سوچے اور غور کرے۔ کوئی علم کا مقصد نہیں، اور علم ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، ایک قدم آپ نہیں بڑھا سکتے بغیر علم کے۔ اٹھاؤ گے، حدیثیں آپ نے سن لی کہ ایک قول، ایک زبان کا بول جو علم سے خالی تھا، جہنم میں 70 سال نیچے لے گئے۔ عمل کی درستگی علم کے ساتھ ہے۔ عمل صحیح کب ہوگا؟ جب اس عمل کا علم صحیح ہو۔ عمل صحیح کی بنیاد علم صحیح ہے۔ اگر عمل کی بنیاد غلط علم پر ہوگی بیکار، اور اگر عمل کی بنیاد جہل پر ہوگی، علم پر نہیں ہوگی، بیکار۔ عمل صحیح علم صحیح پر، علم صحیح کتاب و سنت کا نام، قرآن و حدیث کا نام، پوری گارنٹی ہے، 100% ضمانت۔ عمل صحیح علم صحیح پر ہے، اور علم صحیح کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ اگر قرآن و حدیث حق نہیں ہے تو پھر کیا حق ہے؟ بتاؤ، ڈھونڈ کر لاؤ کہیں سے، پھر کیا حق ہے؟ بزرگوں کی باتیں، کیسا ذوق ہے؟ کتاب و سنت کی صورت میں علم کے خزانے موجود ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں دن رات؟ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے، نہ کوئی سند، نہ کسی بزرگ کا نام۔ دین تو سند کے ساتھ ہے، علم تو اللہ تعالیٰ کی وحی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس علم کی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا
کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک. دنیا سے جا رہا ہوں، 23 سالہ نبوت کا دور، تکلیفیں بہت برداشت کی، صدمے بہت جھیلے، لیکن ان سارے صدموں کے باوجود، ان ساری تکلیفوں کے باوجود تمہیں جس راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ راستہ نصف النہار کے سورج کی طرح روشن ہے. کیوں فرمایا؟ بہت دکھ جھیلی، بہت صدمے برداشت کی. مکہ کے 13 سال مسلسل دعوت سے عبارت، مدینہ کے 10 سال مسلسل جہاد سے عبارت، لیکن تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا. اور جو کچھ دے کے جا رہا ہوں وہ علی المحجۃ البیضاء، بالکل روشن راستہ ہے، بالکل سفید چمکدار، اتنا روشن کہ اس کی رات بھی دن جیسی. یہ باتیں کیوں ہو رہی؟ ہم کتاب و سنت کی قیامت تک حفاظت کریں گے. یہ پیغام کیوں ہے؟ کیا اس کا مقصد؟ اللہ کے پیغمبر کیوں فرما رہے جس راستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ سورج کی طرح روشن ہے، بلکہ سورج سے زیادہ، کیونکہ سورج پر رات چھا جاتی ہے اور تاریکی پھیل جاتی ہے، مگر یہ ایسا سورج ہے اس کے لیے کوئی رات نہیں، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور. کیوں فرمائے؟ اور اتنی بے توجہ پیارے پیغمبر کے دور میں گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، قرآن بھی حدیث بھی. آج ہم مستغنی کیوں ہو گئے؟ بے پرواہ کیوں ہو گئے؟ اسی لیے پریشان بھی. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا پیغام دیا؟ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اگر تم پڑھو گے قرآن و حدیث، تلاوت کرو گے اپنے گھروں میں، اپنے اہل کے سامنے، یہ سلسلہ چل پڑے گا تو سنو ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اللہ رب العزت لطیف بھی اور خبیر بھی. لطیف ہو جائے گا تمہارے لیے، لطیف. اللہ اکبر، کیا پیغام ہے اس میں؟ لطیف کے بہت سے معنی، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ، بہت سے معنی اس کے. ایک معنی اپنے بندے کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں کرنے والا، جن کا بندوں کا احساس نہ ہو مگر وہ تدبیر اچانک بندے کے سامنے آ جائے اور اس کی کایا پلٹ جائے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے. خفیہ تدبیر ہے جس کا نہ بظاہر امکان ہو، نہ بظاہر اس کی کوئی صورت اور شکل ہو. اللہ قادر. آپ یوں نہیں سمجھیں گے، ایک مثال سے سمجھیں. قرآن حکیم میں قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، پورا قصہ. اس قصے کا آغاز کیا ہے؟ بھائیوں کا حسد، بھائیوں کی عداوت، بھائیوں کا لے جانا اور کنویں میں پھینک دینا، یہ آغاز ہے. پھر کنویں سے نکالا جانا اور اس نبی زادے کو بیچا گیا کوڑیوں کے مول، بثمن بخس دراہم معدودہ، کچھ درہم کوڑیوں کے مول بیچا گیا. یہ اس قصے کا ظاہر. ایک عرصہ کنویں میں پڑے رہے، ایک عرصہ بھائیوں کی عداوت کا شکار رہے. جب نکالے گئے تو کوڑیوں کے مول بیچ لیے گئے. خدمت کر رہے ہیں عزیز مصر کے گھر میں. پھر ایک لمحہ آیا، اس میں ایک امتحان بھی ہوا، ایمان کا امتحان، تقوی کا امتحان. اس میں کامیابی بھی ہوئی، مگر اس قصے کی پاداش میں جیل میں جانا پڑا. جیل میں کتنے سال رہے؟ بضع سنین تو قرآن نے کہا، اور بضع کا اطلاق 9 پر. سال ہر سال جیل میں گزار دی. یہ حالات کا ظاہر. ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ نوجوان کل ملک کے مصر کا بادشاہ بنے گا؟ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اللہ لطیف ہے. بندے کا ظاہر کچھ بھی ہو، اپنے بندے کے لیے
اس کی استقامت کو دیکھ کر تدبیریں کرنے والا، اچانک حالات پلٹا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سر پہ 2 تاج سجا دیے، بادشاہت کا تاج اور نبوت کا تاج۔ نبی بھی بن گئے اور ملک مصر کے بادشاہ بھی بن گئے۔ کون؟ جو کل کنویں میں پڑا ہوا تھا، جو کل جیل میں بند تھا، جس کی کل قیمت چند کوڑیاں تھیں، نبی بھی بن گیا اور ملک مصر کا بادشاہ بھی بن گیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ پورا قصہ جب ختم ہو گیا قرآن پاک میں آگے کیا کہا؟ ان ربی لطیف لما یشاء۔ ان سارے انقلابات کے بعد، ان ساری تبدیلیوں کے بعد، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ہے۔ وہی صفت یہاں پر۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو اور یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ اگر کوئی ظاہری دکھ ہے، درد ہیں، تکلیفیں ہیں، ان 2 انمول خزانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کی ایسی اصلاح کرے گا، حالات میں ایسی تبدیلی کرے گا کہ تمہیں توقع تک نہیں پہنچ جائے گا۔ بس مشن سے وفاداری کرو۔ یہ طلب علم کا مشن عظیم الشان مشن ہے۔ اس کو پڑھو بھی، آگے پڑھاؤ بھی، آگے نشر بھی کرو۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، اس منہج سے جڑے رہو، چپکے رہو۔ اللہ لطیف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک قصہ نقل کیا 4 محدثین کا، اور چاروں کا نام محمد ہے، ایک ہی نام چاروں، محمد بن ہارون اور محمد بن اسحاق بن خزیمہ اور محمد بن جریر الطبری، اور چوتھے محمد بن نصر المروزی۔ یہ 4 محامد اربع طلب علم کے لیے گئے، چاروں ایک ہی مقام پر موجود ہیں، اور توقع یہ تھی کہ جو محدث جس سے علم کا سماع کرنا ہے وہاں مہینہ 2 مہینے رہنا ہوگا، مگر وہاں قیام طویل ہو گیا، علم زیادہ تھا، حدیثیں زیادہ تھی، وقت پہ ختم نہ ہو سکی، نان و نفقہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، چاروں کی جیب خالی، مگر علم کی پیاس باقی، جڑے رہے نبی علیہ السلام کی اس وراثت کو سمیٹنے کے لیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم انبیاء کی وراثت ہے، اس سے بڑا تقویٰ کیا ہوگا؟ جڑے رہے اس منہج کے ساتھ۔ لیکن یہ پیٹ کہاں تک برداشت کرے؟ 1 دن کا فاقہ، 2 دن کا فاقہ، 3 دن کا فاقہ، کیا کریں؟ اپنے حالات کسی کو بتائیں؟ حالات بتانے کا معنی بھیک مانگنا۔ ایک محدث بھیک نہیں مانگتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے ساتھ، سوال نہیں کرتا کسی سے، کیا کیا جائے؟ اس کے سوا کچھ آ رہا ہی نہیں تھا، کسی کو بتانا تو پڑتا، اپنے حالات کا ذکر کرنا پڑتا۔ چلو جناب قرآن دادی کیجئے، 4 پرچیاں لکھی گئی، قرآن دادی کی گئی، تو نام نکلا محمد ابن ہارون کا۔ وہ تو اس کی موت آ گئی کہ میں مانگوں۔ ساتھیوں سے کہا کہ کچھ منٹ آپ صبر کر لیجئے، میں 2 نفل پڑھ کے دعا کروں۔ ٹھیک ہے، نفل پڑھ لو۔ نفل پڑھے اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علم میں سب کچھ ہے، اس مقام پر 4 بندے، چاروں کا نام محمد، تیرے نبی کی حدیث کے طالب، نان و نفقہ کے محتاج، تو ان کی حالت کو جانتا ہے، کیفیت کو جانتا ہے، یا اللہ مدد فرما۔ دعائیں مانگی جا رہی، اسی اثناء میں باہر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، آنے والا کہتا ہے کہ این محمد ابن جریر، محمد بن جریر کہاں ہے؟ جی یہ بیٹھا ہوں۔ اس کو ایک تھیلی تھی، اس میں 50 اشرفیہ سونے کے 50 سکے۔ این محمد بن نصر، محمد بن نصر کہاں ہے؟ یہ بیٹھے، انہیں ایک تھیلی دی۔ این محمد بن اسحاق،
امام بن خزیمہ وہ کہاں ہیں؟ یہ بیٹھے، انہیں ایک تھیلی۔ اینا محمد بن ہارون، ہے محمد بن ہارون کا ہے؟ کہا وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، منہج تقوی کے ساتھ قائم رہو، مخرج اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مخرج آ گیا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیر، اللہ لطیف ہے۔ منہج سے بغاوت نہ کرو، جڑے رہو، اللہ لطیف ہے۔ بظاہر کوئی صورت نہیں، یک لخت حالات نے پلٹا کر پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں وقت کے بادشاہ کے ایلچی ہوں، اس کو رات خواب آیا، خواب میں اللہ نے یہ گھر دکھایا، یہ چاروں بندے ان کے نام بتائے، یہ چاروں محدث ہیں، حدیث کے طلاب ہیں اور بھوکے پیاسے پڑے ہوئے، مدد کرو ان کی۔ رات کو بادشاہ نے بیت المال کھلوایا اور چاندی کے نہیں سونے کے سکے نکلوائے اور چاروں کی خدمت میں بھیجا۔ ان اللہ کان لطیف الخبیر، اللہ لطیف الخبیر۔ منہج سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیریں کرنے والا، تدبیریں فرما کر تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ منہج سے وفاداری کرو۔ تو اس آیت کریمہ کا سبق کیا ہے؟ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہر گھر میں عمل کی ضرورت ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں کی، قرآن پاک کی اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی، ان کو یاد کرو۔ کوئی تلاوت ہو تو یاد کرو گے، پھر یہ ایک ذمہ داری گھر کے سربراہ کی۔ گھر میں ایسی کتابوں کا انتظام کیجئے جن میں حدثنا اخبرنا قال قال رسول اللہ، یہ علم کے موتی ہو، یہ بحر ذخار ہو علم کا، وہ بارش ہو جو برسے تو دلوں میں زندگی پیدا کر دے، زندگی کے آثار پیدا کر دے۔ اس حیات کے زندگی کے پروگرام کو اپناؤ۔ لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ ان کی دعوت جو ہے کس چیز کی طرف ہے؟ لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ حیات چاہیے، زندگی چاہیے، تو لبیک ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت۔ اور اگر نہیں کہو گے، سستی، غفلت، ڈھٹائی، میں نہ مانوں، تو وَاعْلَمُوا، پھر یہ جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ وقت آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے۔ اللہ اکبر، بڑی بھیانک سزا ہے، اللہ آڑ بن جائے تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں، ایسی مہر لگا دے کہ دل میں تقوی اور نیکی داخل ہی نہ ہو۔ کہ مواقع بہت تھے، تم اس وحی کے ترجمان بنو، وحی کی تعلیم کو نشر کرو، اس حیات کو عام کرو، اپنے دلوں کی جو مردہ کیفیت ہے اس میں زندگی کے آثار لاؤ، یہ دل شاداب ہو جائے، مگر تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، مواقع بھی موجود ہیں، وقت بھی موجود ہے، صلاحیت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، پھر بھی کچھ نہیں، تو پھر یہ سزا مل سکتی اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ حائل ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود آڑ بن جائے، ایسی آڑ بنے کہ تمہارے دلوں میں تقوی، نیکی داخلی نہ ہونے دے، تم کوشش کے باوجود عمل کی طرف آ ہی نہ سکو، عمل صالح اختیار ہی نہ کر سکو، اللہ ایسی مہر لگاتا ہے۔ یہ پیغام بڑا قابل غور ہے۔ ہر گھر میں کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی تلاوت ہونی چاہیے کثرت سے۔ وہ حسن بن شاذان، جیسے وقت ختم ہو رہا ہے، نئی نئی باتیں ذہن میں آ رہی۔ حسن بن شاذان رحمہ اللہ، یہ قرن خامس کے محدثین میں سے، گھر تشریف فرماتے، باہر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کھڑا تھا۔ کہا کہ ایک امانت آپ کو پہنچانی۔ بتائیے کیا امانت؟ کہا کہ رات اللہ کے پیغمبر کو خواب میں دیکھا
اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے کہ جاؤ حسن بن شاہزان کو تلاش کرو، جب وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دو، بس یہ امانت دینے ہے۔ حبیب کبریا حبیب مصطفیٰ علیہ السلام نے خواب کے ذریعے آپ کو سلام پہنچایا۔ نوجوان پیغام دے کے چلا گیا، امانت سونپ کے چلا گیا۔ حسن بن شاہزان زار و قطار رو پڑے، پھوٹ کے رو پڑے کہ میں اس قابل کہاں ہوں، مجھے پیارے پیغمبر کا سلام آئے، میں اس قابل کہاں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں، اس شرف کے، اس تکریم کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، صبری علی قراءۃ الحدیث بتقریری الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو بڑے صبر کے ساتھ صبح و شام اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھتا رہتا، ہر وقت سامنے حدیث کی کتاب دوہرا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ سبب ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی حدیث پڑھتا ہوں، ایک حدیث میں بار بار اللہ کے پیغمبر کا نام آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا ذکر آتا ہے، اور میں ہر نام پر، ہر ذکر پر صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہوں۔ تو یہ کثرت سے کتب حدیث کا مطالعہ، حدیثیں پڑھنا، اور کثرت سے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر، آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھنا، یہ دو اسباب ہو سکتے ہیں اس تکریم اور اس تشریف کی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی یہ جو ایک بارش مسلسل پہم برسنے والی ہمارے ان قلوب پر برسے، ہمارے سینوں پر برسے، جس سے یہ دل زندہ ہو جائیں اور سینے میں نور کے خزانے آ جائیں، عمل کی اساس اسی نور پر ہو، اور یہ نور قیامت کے دن لے کر اٹھے جو ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔